السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ماہ ذی الحجہ کے بہت ہی متبرک اور بابرکت اور باسعادت لمحات چل رہے ہیں، ان ایام کی اتنی فضیلت ہے، اگر ہمیں ان ایام کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ہم ان ایام کی راتوں کو عبادتوں سے لبریز کر لیں گے اور ان ایام کے دنوں کو عبادت سے پر نور بنا لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اتنی پسندیدہ اور محبوب کوئی عبادت نہیں ہے جتنی کہ ان ایام میں یعنی ماہ ذی الحجہ میں پسندیدہ ہے اور محبوب ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کسی دنوں میں اگر اللہ رب العزت کو کوئی عبادت ہے تو وہ ماہ ذی الحجہ کے دنوں میں ہے، اس لیے ان ایام کی قدر کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کے عشرہ اول یعنی پہلے عشرے کے روزوں کا اتنا بڑا ثواب ہے، فرمایا کہ ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ لیکن 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ماہ ذی الحجہ میں رب تعالیٰ کی کتنی انوارات کی بارشیں ہوتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، یہ رب تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اس امت پر ہے کہ 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر، اور فرمایا 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا کہ یوم عرفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اسی مہینے کی یعنی ماہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس روز حجاج کرام عرفہ میں وقوف کرتے ہیں، جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، جو حج کا رکن اعظم ہے، تو جو حاجی ہوتے ہیں وہ اس رکن کو ادا کرتے ہیں، اسی لیے اس کو وقوف یوم عرفہ کہا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو اور عزیزو، اس موقع کو ہاتھ سے نہ گنوائیں، یہ جو موقع آیا ہے اس کو ہاتھ سے ہرگز نہ گنوائیں۔ روزہ رکھیں، دن میں بھی عبادت کریں، راتوں کو عبادت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے پہلے عشرے کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی رات شب قدر کی راتوں کے برابر ہے، لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ ماہ ذی الحجہ کے روزے کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، ماہ ذی الحجہ کے 1 سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم بھی کوشش کریں کہ ماہ مبارک میں ماہ ذی الحجہ میں جو 1 سے لے کر 9 تاریخیں ہیں ان میں روزہ رکھیں، اور بالخصوص 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے اس کو رکھنے کی پوری کوشش کریں اور اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ہر مہینے 3 روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی تو فضیلت اتنی بڑی بیان کی گئی کہ 1 سال کے اگلے گناہ معاف اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کی بات کیا ہوگی کہ اس کے اگلے 1 سال کے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رب تعالیٰ اس مبارک مہینے میں، اس مبارک عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اس ماہ مبارک کے اندر
زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کی، تلاوت قرآن کی، تسبیحات کی، اوراد و وظائف کی توفیق نصیب ہو۔ اس لیے کوشش کریں کہ دن میں صرف 12 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیں۔ آج اگر ہم نے یہ 12 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کر لی تو انشاءاللہ اس دن بہت کام آئے گا، جس دن ایک دن بھی 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی لیے پوری کوشش کریں روزہ رکھنے کی اور عبادت کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے، اس مبارک مہینے کی، مبارک گھڑیوں کی، مبارک ساعات کی قدردانی کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔